السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہجامہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر طاہر علی کڑپا ایک ایمرجنسی انفارمیشن دینے کے لیے آپ کو ایک آڈیو نوٹ بھیج رہا ہوں۔ یہ غور سے سنیں، ایمرجنسی انفارمیشن ہے۔ تمام لوگ جو ریفائنڈ آئل استعمال کر رہے ہیں، اس ریفائنڈ آئل کو فوراً چھوڑ دیں۔ ریفائنڈ آئل سے بہت پریشانیاں ہیں۔ ریفائنڈ آئل کیوں چھوڑ دیں؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے پورے انسٹرکشنز بدل گئے ہیں کہ ریفائنڈ آئل کے استعمال کی وجہ سے بہت سارے انکیوریبل ڈیسیزز پیدا ہو رہے ہیں، جیسے کینسر، کڈنی فیلئر، ہارٹ اور بھی بہت سارے امراض جن کا علاج بہت زیادہ خرچے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اب ریفائنڈ آئل کا استعمال، کون سا بھی ریفائنڈ آئل ہو، چاہے وہ فارچون ہو، چاہے ہو کوئی بھی آئل ہو، فوراً ریفائنڈ آئل کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اب آپ کو اس کا ثبوت دینا ہے، تو اس لیے آپ ریفائنڈ آئل کو ایک طرف گرم کر لیں، ایک طرف ریفائنڈ آئل ہے، ایک طرف کھوپرے کا تیل لیں، یا نہیں تو پھلی کا تیل لیں، یا کوئی بھی اور تیل لیں۔ ریفائنڈ آئل اتنے فیومز نکلیں گے ریفائنڈ آئل میں، 2-3 بار اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ کالا ہو جائے گا۔ اگر آپ کھوپرے کا تیل استعمال کر رہے ہیں، کھانے والا کھوپرے کا تیل، سر پہ لگانے والا نہیں، کھانے والا، تو اس کو فیومز نہیں آئیں گے، اور یہ 40 بار استعمال کرنے کے بعد بھی کھوپرے کا تیل خراب نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہاں پر کیرلا میں استعمال کرتے ہیں کھوپرے کا تیل، وہ کھوپرے کا تیل استعمال کرنے کی وجہ سے وہاں پر ہارٹ پیشنٹس بہت کم ہیں۔ تو بیٹر ہے کھوپرے کا تیل استعمال کریں، یا پھلی کا تیل استعمال کریں، یا کوئی بھی اور تیل استعمال کر لیں، مگر ریفائنڈ آئل سے بہت سارے لا علاج بیماریاں پیدا ہو رہے ہیں، اس سے فوراً بند کر دیں، جس کی وجہ سے آپ الحمدللہ انشاءاللہ صحت مند رہیں گے، اپنے بچوں کو بھی صحت مند رکھ سکیں گے، اور صحت مند غذا کھائیے اور کھلائیے۔ اور اب جیسا کہ اب ریفائنڈ آئل آپ کو بتا دیا میں کہ یہ گرم کرنے سے جب یہ مڈ ہو جاتا ہے، کالا پھر جاتا ہے، مڈ ہو کے کالا پھر جاتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا، آپ ریفائنڈ آئل جیسا ہی مڈ کالا پھر جاتا ہے، اب یہ جسم میں جانے کے بعد، ایسا آئل جسم میں جانے کے بعد آپ کو کیا اچھا کرے گا؟ انجن آئل، اگر یوزڈ انجن آئل، ایک دم تھرڈ کلاس انجن آئل اگر انجن میں ڈالیں گے تو انجن کتنے دن چلے گی؟ ریفائنڈ آئل کو 450 ڈگری پہ گرم کر کے کیمیکل وغیرہ ملا کے اس کو ریفائن کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، ہانیکارک ہے۔ تو بیٹر ہے ریفائنڈ آئل کو چھوڑ دیں۔ تو اور آپ سنتوں کو لازم پکڑیں، مسواک کا استعمال کریں، دانتوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، جو بھی ذہنی تناؤ بھی اگر ہے تو آپ کو مسواک یوز کرنے سے کم ہوتا ہے۔ اور گھر میں کلونجی کا استعمال کریں، زیتون کا تیل رکھیں، زیتون بھی بہت اچھا تیل ہے، زیتون کا تیل، جس کے تعلق سے اللہ قرآن میں قسم بھی کھائے ہیں۔ تو زیتون کے پھول سے کئی اچھے ہمارے پاس دوائیں بھی بنتے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ کینسر، کڈنی فیلئر اور تمام بیماریوں کا بھی، جتنے بھی آپ لوگ پریشان ہیں، جتنے بھی لوگ، ان لوگوں کو بولیے کہ کینسر اور کڈنی فیلئر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے ہر بیماری میں، چاہے وہ بونز کا پرابلم ہو، چاہے وہ ٹی بی ہو، چاہے وہ کوئی بھی لا علاج مرض ہو۔ الحمدللہ ہمارے ہجامہ کلینک میں دوا کے ساتھ بھرپور علاج ہوتا ہے۔ صبر اختیار کرنے والوں کو الحمدللہ اللہ نے بہترین شفا سے نوازا ہے۔ تو آپ بھی آئیے، شفا حاصل کیجئے، لوگوں کو کہیے کہ
وہ ہجامہ سے اپنا علاج کریں. ہجامہ بولے تو نہ ڈریں, کیونکہ اب جہاں بھی آپ ہجامہ کرائے ہوں گے ادھر ادھر باہر, آپ کو درد کے ساتھ ہوتا ہوگا ہجامہ, مگر اب بھی جو نئی ٹیکنیک ہے الحمدللہ جس سے آپ کو درد نہیں ہوگا انشاءاللہ, ہمارے پاس ایک نئی ٹیکنیک سے علاج ہوتا ہے جس سے آپ کا جسم فریش ہوتا ہے, آپ کو نیا خون دوڑنا شروع کرتا ہے جسم میں, اور دوائیں اگر نہیں لگتی ہیں, جیسا ہی یہ فریش گندا خون نکل جاتا ہے تو آپ کی دوائیں آپ کو جسم کو کام کرنا شروع کر دیتی ہیں, آپ کے آرگنز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, اور یہ خون کی گندگی اسکن کے نیچے جمی ہوئی ہوتی ہے ڈفرینٹ پوائنٹس پہ, تو ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ہم نکال دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ جو ہے غیب سے جو ہے شفا دے دیتے. تو کئی مرض الحمدللہ ان 2 سالوں میں ہم نے جو ہے شفا یاب کیے ہیں الحمدللہ. اللہ شفا دیا ہے کئی لوگوں کو الحمدللہ, فائدہ اٹھا رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے اور کام لے. اور اس آڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ تک جو ہے ریفائنڈ آئل کے جو ہے نقصانات جو ہے آج جو ہو رہے ہیں اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا. اور مزید معلومات کے لیے آپ میرے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 9885357732. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.